بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں کتنے دنوں میں قرآن شریف کا ختم کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس کو 1 مہینے میں پڑھو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو اس کی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 25 دنوں میں پڑھو، پھر فرمایا کہ 20 دنوں میں پڑھو، پھر فرمایا کہ 15 دنوں میں پڑھو، پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 7 دنوں میں پڑھو، اور جو اسے 3 سے کم دنوں میں پڑھتا ہے وہ اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے علماء کرام نے بہت ہی آسان ترتیب بتائی ہے کہ ہر آدمی کو مہینے کی تاریخ کے حساب سے قرآن پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ اس کو 30 دنوں میں ختم کر لینا چاہیے، اس سے مزید لیٹ نہ ہو۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو پہلا سپارہ پڑھنا چاہیے، دوسری تاریخ کو دوسرا سپارہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح آدمی بھولے گا بھی نہیں اور ہر مہینے قرآن مجید کا ختم بھی ہو جائے گا۔ 13ویں پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ یوسف کی آخری 59 آیات، سورہ رعد مکمل اور سورہ ابراہیم مکمل۔ سورہ رعد میں 6 اہم مضامین یہ ہیں: قرآن کریم کی حقانیت، توحید، قیامت، رسالت، جنتیوں کی 8 صفات، جہنمیوں کی 3 علامات۔ سورہ ابراہیم میں 5 اہم مضامین یہ ہیں: توحید، رسالت، قیامت، 3 تقابل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 8 دعائیں۔ وما ابرئ نفسی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع بیان کی گئی ہے کہ جب عورتوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی تو اس موقع پر بھی انتہائی تواضع اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں بتاتا، کیونکہ نفس ہر انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں برائی سے محفوظ رہا۔ برادران کا مصر میں پہلا داخلہ۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ، جب یوسف علیہ السلام خزانے پر متعین ہو گئے اس وقت یہ طے کیا گیا کہ قحط کی وجہ سے ہر آدمی کو ایک خاص مقدار میں غلہ دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور آپ کا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین ساتھ نہیں تھا۔ جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا، ایک بھائی اور ہے، وہ والد کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آئندہ اس کو بھی لانا، اگر نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ ان کی واپسی کے وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسوں کو انہی کے سامان میں رکھوا دیا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ جب واپس جا کر انہوں نے سامان کھولا تو اس میں پیسے موجود تھے۔ انہوں نے کہا، پیسے بھی واپس آ گئے، بہت نیک بادشاہ ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹو، جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وہ خوبصورت اور قدآور تھے تو آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ محض ایک تدبیر ہے، باقی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بیٹے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، برادران یوسف کا مصر میں دوسری دفعہ داخلہ۔ تو دوسری دفعہ وہ بنیامین کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کو کہا کہ بھائیوں کے اس رویے پر آپ رنجیدہ نہ ہو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر بنائی کہ بنیامین کے سامان میں اپنا ایک ناپنے کا پیمانہ رکھ دیا تاکہ اس طریقے سے وہ بنیامین کو اپنے پاس روک سکے۔ تو جب وہ پیمانہ ملا، تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، جب بنیامین کو روکا جانے لگا تو بھائیوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اب منت سماجت شروع کی کہ ہمارے ابا بوڑھے اور ضعیف ہیں، لہذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیں، بنیامین کو واپس جانے دیں، ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اس ناانصافی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رکھ لوں۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ،
جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ ہم تو ابو کو بنیامین کے متعلق پختہ عہد دے چکے ہیں، اب لہٰذا میں ادھر بیٹھا ہوں اور تم جا کر ابو کو بتا دو کہ اب ہم کیا کریں جب کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ بیٹوں کی بات سن کر وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام کے متعلق دیا تھا، اور فرمایا کہ میں صبر کروں گا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، اور کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا۔ اب تیسری دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم معمولی سی رقم لے کر آئے ہیں، ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ پڑی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے۔ بھائیوں نے سوچا کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے کیسے علم ہو گیا ہے، تو بھائی کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب کی بار یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت حال بیان فرما دی۔ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دی کہ اسے والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور والدین سمیت پورے خاندان کو مصر لے آنا۔ قافلہ بھی شہر سے نکلا ہی تھا کہ ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جب برادران پہنچے اور قمیض چہرے پر ڈالی تو بینائی واپس آ گئی۔ پھر برادران نے سارا قصہ سنایا کہ یوسف علیہ السلام ملک مصر کی بادشاہ کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ برادران کا خاندان سمیت مصر میں چوتھا داخلہ۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے شہر مصر سے باہر تشریف لائے۔ والدین سے ملاقات ہوئی تو ان کا خاص اکرام کیا اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے رب تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ یہ سجدہ یا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں، یا سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ پھر ان آیات میں خاتم الانبیاء کی نبوت پر دلیل ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ جتنا بھی ہم آپ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے پاس علم حاصل کرنے نہیں گئے، آپ علیہ السلام امی تھے، آپ کا لقب تھا، تو یہ ساری غیب کی جو خبریں ہیں یہ آپ علیہ السلام تک کیسے پہنچی ہیں؟ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سورۃ الرعد، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں کائنات کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی بادلوں کی گرج چمک بھی ہے، اسی پر اس صورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا ہے، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جواب بھی دیے ہیں۔ سورۃ الرعد میں تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور بعث بعد الموت سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتداء میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 8 صفات بیان فرمائی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، بد سلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ پھر آگے جہنمیوں کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں۔ 1 وعدہ خلافی، 2 قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، ان کے ساتھ تعلق کو ختم کرنا، اور تیسرا فساد فی الارض، پوری دنیا میں فساد مچانا۔ سورہ ابراہیم، چونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اس لیے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔ پھر اس کی وضاحت کی گئی کہ قرآن مجید عربی میں نازل کیوں کیا گیا۔ کفار کو اعتراض تھا کہ قرآن کریم عربی میں نازل کیوں ہوا، کسی اور زبان میں ہوتا تو اس کا معجزہ ہونا بھی ظاہر ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں نبی بھیجا تو اس قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ وہ انہیں ان کی زبان میں بات سمجھا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ پھر اگلی آیات میں 3 تقابل کو بیان کیا گیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی جب تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، یا تو مقدار میں اضافہ ہوگا یا نعمتوں کے باقی رہنے میں ہوگا۔ پھر دوسری مثال کافروں کے دنیا میں کیے ہوئے نیک کاموں کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے، اسی طرح آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃً طیبۃً کشجرۃ طیبۃ، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ پھر پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 8 دعاؤں کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا۔ نمبر 3 نافرمانوں کو معاف فرما دیجئے۔ نمبر 4 لوگوں کے دلوں میں یہاں والوں کے لیے کشش پیدا کر دیجئے۔ نمبر 5 یہاں والوں کو پھلوں کا رزق عطا کیجئے۔ نمبر 6 مجھے اور میری اولاد کو نماز کو قائم کرنے والا بنائیے۔ نمبر 7 میری دعا قبول فرمائیے۔ نمبر 8 روز قیامت میری، میرے والدین اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجیے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے رزق، امن اور برکت کی دعا مانگنا انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے اور تعلق والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔